السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے طاہر القادری صاحب، آپ کے 72 فرقوں نے تو کفار کے فتنے کو وسیلہ بنا رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا کوئی بھی آپس میں تنازع ہو جائے تو فیصلہ اللہ کے رسول سے کروائیے۔ یعنی فیصلہ کرنے کے لیے دلیل جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان اور وسیلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وسیلے کے بارے میں جو فرمایا کہ نبی علیہ السلام ساری دنیا کے لیے وسیلہ ہے، اور جو ہے مثالیں دی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ نبی کے وسیلے سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے کامیاب ہو گیا، آدم علیہ السلام کی جو ہے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کوئی مخلوق نہ پیدا کرتا۔ پھر آپ نے جو ہے مختلف تفسیروں کا بیان کیا ہے کہ فلاں فلاں مفسر جو ہے وہ یہ اپنی تفسیروں میں یہ کچھ کہتے ہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ قرآن اور نبی کا فرمان جو ہے یہ تمہارے لیے فیصلہ کن ہے، دونوں چیزیں۔ تو اللہ کے قرب کے لیے آسمانی دین، اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد جو ہے ان نبیوں کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں۔ اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے بڑے جو ہے الوسیلہ ہیں۔ الوسیلہ، آپ نے الوسیلہ جو ہے اس میں معرفہ کو نکرہ استعمال کیا ہے، وسیلہ، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کا آسمانی دین اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ جو ہے وہ امت کے لیے الوسیلہ ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور صحابہ کرام کے بعد جو ہے حقیقی ایمان والے المومنون جو ہے وہ وسیلہ ہیں نبیوں کے اور صحابہ کرام کے نقش قدمہ پر چلنے والے، وہ ہیں الوسیلہ، یعنی حقیقی وسیلہ، حقیقی ذریعہ۔ تو اگر الف لام اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے لگایا، اگر ہم اس میں معرفہ کو نکرہ بنا دیں گے تو پھر دروازہ کھل دے گا کہ یہ بت جو ہے یہ بھی الوسیلہ ہے، جیسے مشرکین کہتے ہیں، قبروں والے بھی وسیلہ ہیں۔ پھر جو وسیلے جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے۔ اگر الف لام جو ہے اس کو اڑا دیں گے تو پھر ساری مخلوق کی وسیلہ بن جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے یہ وضاحت جو ہے وہ یہ ضروری تھی۔ تو آپ نے جو وسیلے کی بات کی ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وسیلہ جو ہے وہ لازم ہے۔ بغیر وسیلے کے کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے الوسیلہ جو ہے اس کا کوئی انکاری نہیں ہے۔ انکاری اگر ہیں تو صرف وسیلہ کے، جو مشرکین اور جاہل لوگ جو ہے اللہ کے قرآن، انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور حقیقی مومنین کو جو وسیلہ نہیں بناتے ہیں اللہ کے قرب کے لیے، اور ان کے علاوہ کو وسیلہ بناتے ہیں، تو وہ ہیں جو گمراہ ہیں۔ اور ان گمراہ لوگوں میں جو ہے وہ 72 فرقے بھی ہیں، جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو چھوڑ کر اپنے جو ہے مذاہب تیار کر لیے ہیں، نہ نبیوں کی بات مانتے ہیں، نہ اللہ کے قرآن کی بات مانتے ہیں، نہ حقیقی ایمان والے جو ہے ان کی بات مانتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے دنیا میں جو ہے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آسمانی دین، جس پر وہ سب سے پہلے ایمان لائے، اس کے بعد ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام،
اور اس کے بعد جو ہے حقیقی مومنین ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کے الٹ ہے، جو نہ قرآن کو کما حق ہو مانتا ہے، نہ نبیوں کے فرمان یا اسوہ حسنہ کو مانتا ہے، نہ صحابہ کرام اور دیگر مومنین جو ہے ان کے راستے کو وہ مانتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے علیحدہ جو ہے مذاہب جو ہے وہ گھڑ لیے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے قرآن سے دور کرتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، حالانکہ قرآن گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ہدایت دینے کے لیے ہے، اور ہدایت جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے صرف اور صرف اللہ کی آسمانی کتاب اور اس کی آسمانی تفسیر۔ 19واں پارہ پہلا رکوع آیت نمبر 33 سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا احسن تفسیر۔ یہ دو چیزیں آسمانی ہیں، اور دونوں چیزیں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہیں، اس لیے حقیقی وسیلہ آسمانی کتاب ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے صحابہ ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو ہے حقیقی ایمان والے۔ تو یہ دو گروہ جو ہے بالکل واضح ہیں۔ یہ جو قرآن پاک کو چھوڑ کر فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے صاف فرما دیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے فرقے بنا لیے اپنے دین کے، آپ کا ان کی کسی ایک چیز کے ساتھ، ایک بات کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا دوسرا پہلو کون سا ہے کہ آپ کے لیے ان 72 فرقوں کی جو ہے کسی بھی بات جو ہے آپ کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی بات آپ کے لیے نہیں ہے، اور نہ آپ کی باتیں جو ہے ان کے لیے۔ اگر یہ آپ کی باتیں مانتے تو یہ 72 فرقے بناتے ہی نہ، انہوں نے بنائے ہیں 72 فرقے، اور ان کا کردار دنیا میں دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں 72 فرقے، ان سب نے جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے وہ جو مسلط کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب کے اندر جو ہے سورہ کافرون کے تحت مکہ میں جو ہے کافروں کو کہ دین کفر کا بائیکاٹ کیا، اعلان کر دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور پھر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 اور سورۃ البقرہ کی 193 کے تحت اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے جزیرۃ العرب سے جو ہے تمام قسم کا فتنہ جو ہے اس کو صاف کیا، کفر و شرک کا من گھڑت فتنے سب پاک کیے، ان سب کو ختم کیا، اور ان دونوں آیتوں کے حوالے سے وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کی زمین پر جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کر دیا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا فرقہ، جس کو آپ نے جنتی فرقہ قرار دیا۔ یہ ہے اس کی کوشش، اس فرقے کی کوشش کہ پہلے بائیکاٹ کیا، پھر اللہ کی زمین جزیرۃ العرب کو جو ہے کفر و شرک سے پاک کر کے مکمل دین نافذ کیا۔ تو یہ وہ فرقہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے جنتی قرار دیا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اب وہ جو ہے نبی علیہ السلام نے تو اسلام کو نافذ کر دیا، اللہ کے ساتھ مکمل دین کو نافذ کیا، پہلے جو ہے کفر کا بائیکاٹ کیا، بعد میں جو ہے مکمل دین اللہ کا جو ہے سورہ انفال اور سورہ بقرہ کی آیتوں کے حکم سے اللہ کا دین جو ہے مکمل نافذ کر دیا، اور آج تک وہ نافذ ہے، قیامت تک وہ نافذ رہے گا۔ آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے آسمانی دین کو ماننے والے لوگ جو ہیں اس کو نافذ کیے ہوئے ہیں، پر ان کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی محنت کو قائم رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ قیامت تک جو ہے مثال بن کر قائم رہے گی۔ اب آئیے گا یہ 72 فرقے جنہوں نے جو ہے اللہ کے
قرآن کے خلاف فرقے بنائے ہیں جن کا وجود نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا سوائے منافقین کے، اور یہ منافقین کا فرقہ جو ہے یہ اسلام کے قرآن کے خلاف تھا۔ اب یہ 72 فرقے جو ہے یہ بھی ان کے اندر بھی منافقت پائی جاتی ہے کہ زبان سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور عمل جو ہے یا دل سے جو ہے وہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرتے ہیں۔ دیکھ لیں ایمانداری سے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں جزیرۃ العرب کی ریاستوں کے علاوہ ان سب کے مسلمان ملک جو ہیں، مسلمانوں کے ملک جو ہیں وہ جو ہے سب کے سب کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، شیطانی جمہوریت۔ اور یہ کافروں کے فتنہ جو لفظ جو ہے یہ میں نے استعمال کرتا، یہ قرآن استعمال کرتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں اللہ نے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا ہے۔ آسمانی دین کے علاوہ فرقوں کا جو ہے جو دین ہیں، اسلام ہیں، جعلی اور مذاہب ہیں، ان کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ لا یکون حتیٰ لا یکون فتنۃ۔ آسمانی دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے فتنہ قرار دیا کہ اس فتنے کو ختم کرو اور اللہ کا مکمل دین نافذ کرو اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ اب ان آیتوں کو جو ہے یہ 72 فرقے جو ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ان دونوں آیتوں کا، ان کو سورہ کافرون کا نہیں پتہ کہ نبی علیہ السلام نے کافروں سے کہا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اگر پتہ ہوتا تو قادری صاحب آپ کے 72 فرقے اور آپ جو ہے فوراً جب کافروں کا فتنہ مسلط ہوا، علماء اور مفتیوں نے بیٹھ کر جو ہے 1973 کی اسمبلی میں جو ہے یہ فتنہ جو ہے پاکستان میں جو ہے یہ مسلط کیا۔ اگر وہ حقیقی علماء ہوتے تو اس کا بائیکاٹ کرتے، مسلط نہ کرتے، اور آپ جیسے ڈاکٹر اور حافظ جو ہیں فرقوں کے وہ قرآن کے مطابق جو ہے فیصلہ کرتے کہ نہیں بھئی ہمارے نبی علیہ السلام نے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کیا تھا، خاتمہ کیا، اور ہم اس فتنے کو جو ہے پاکستان کی سرزمین پر جو ہے یہ ہم اس کو مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ان 72 فرقوں کے علماء، مفتی، ڈاکٹر، حافظ سب خاموش رہے، اور صرف خاموش نہیں رہے، آج تک جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اسمبلیوں کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے، اکثریت کے ذریعے، اور مال جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ جبکہ ان 72 فرقوں کی اکثریت کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 8 پہلے رکوع میں یہ فرمایا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین والوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ اللہ کے دین سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ تو یہ 72 فرقے جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں جو ہے اپنے مذہب تیار کر لیے ہیں، یہ اکثریت میں ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو نبی علیہ السلام کا جنتی فرقہ ہے وہ ایک ہے۔ اب 72 زیادہ ہیں، ایک جو ہے وہ کم ہے۔ تو قرآن نے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں گے۔ تو گویا یہ 72 فرقے جو ہے اللہ کے دین سے گمراہ کرنے والے ہیں۔ میں قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ 72 فرقے جو ہے قرآن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ 8واں پارہ پہلے رکوع میں یہ آیت ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کی اکثریت کے پیچھے کا حکم مان لیا تو آپ کو اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں گے۔ تو گویا یہ 72 فرقے جو ہے قرآن پاک کے حوالے سے اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو ہدایت دینے والا وہ ایک ہی فرقہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دین پر چلنے والے، آسمانی دین پر چلنے والا فرقہ ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ اکثریت جو ہے 72 فرقوں کی، اس کے بارے میں، اکثریت کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر ان کی مان لی گمراہ کریں گے، اور دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تمام ملکوں کے جو مسلمان ہیں ان پر جو ہے ان فرقوں نے، 72 فرقوں نے، ان کے علماء، مفتی، ڈاکٹر، حافظ جتنے بھی ہیں سب نے جو ہے
نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے آسمانی دین کو نافذ کرنے کی بجائے، کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے، انہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ اسمبلیوں کے ذریعے جاہلوں، لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں جو ہے جرائم پیشہ لوگوں کے اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے انہوں نے کفر مسلط کر رکھا ہے۔ تو یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل واضح ہے کہ یہ سارا بگاڑ جو ہے امت میں، کہ امت پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط ہے، یہ سارا ان جو ہے علماء، فرقوں کے علماء، مفتیوں اور ڈاکٹروں، پی ایچ ڈی آپ کی طرح کے، اور جو ہے حافظ جنہوں نے صرف بغیر قرآن پاک سمجھے جو ہے رٹا لگا رکھا ہے، اور قرآن پاک کی سمجھ کے خلاف ہیں یہ 72 فرقے، کیونکہ اکثریت میں ہے یہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے قرآن میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 میں بھی فرمایا ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے قرآن کی سمجھ بوجھ سے روکیں گے، ینہون عنہ، اس قرآن کی سمجھ بوجھ سے یہ روکیں گے، اور ینأون عنہ، اور اس قرآن پاک کی سمجھ بوجھ سے خود بھی دور رہیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ اللہ خود فرما رہا ہے۔ یہ میں آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم جو ہے قرآن کی سمجھ کر پڑھنے سے لوگوں کو بھی روکیں گے، اور خود بھی اس کی سمجھ بوجھ سے دور رہیں گے۔ اور یہ جو ہے بالکل فٹ ہے ان 72 فرقوں پر کہ یہ قرآن سے روکتے ہیں، نہ خود سمجھتے ہیں، نہ کسی کو سمجھنے دیتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ کہ اپنے جو ہے کافروں کا فتنہ اور اپنے من گھڑت دین اور اسلام جو ہے وہ مسلط کر رکھے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان 72 فرقوں کو جہنمی قرار دیا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کے پیغمبر کا ہے، آسمانی ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیئا، اے نبی جنہوں نے فرقے بنا لیے ہیں اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں، ان کی ایک بات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ان کا آپ کی کسی بات سے، آسمانی دین کی کسی بات سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ یہ صاف قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ جو فیصلے ہیں یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے یہ تو بتایا ہی نہیں، کیونکہ آپ فرقوں میں سے ہیں۔ آپ نے شیطانی جمہوریت کا، کافروں کے فتنے کا الیکشن بھی لڑا تھا، اس لیے آپ نے ان کی یہ وضاحت جو تھی نہیں کی کہ امت میں جو ہے الوسیلہ کے حقدار کون ہیں اور وسیلہ والے کون ہیں، اس کے الٹ صرف وسیلہ والے کون ہیں۔ یہ آپ کو وضاحت کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے وضاحت نہیں کی، کیونکہ آپ فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ وضاحت جو ہے آپ کے الٹ چلتی۔ تو نبی علیہ السلام کی محنت اور صحابہ کرام کی محنت آج تک جو ہے جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں زندہ ہے۔ ان کے نبی علیہ السلام صحابہ اور ان کے دین کو ماننے والے جو ہے انہوں نے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی نفاذ دین کی محنت کو جو ہے وہ زندہ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کو صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم و تربیت دی، اور پھر جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کیا، اور اس شعور کے ساتھ صحابہ کرام نے جو ہے نبی علیہ السلام کی بھرپور مدد کی، اور اس طرح دونوں نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جو تھے تربیت یافتہ جو تھے، انہوں نے محنت کر کے جزیرۃ العرب کی سرزمین کو کفر و شرک سے پاک کر کے وہاں اللہ کا مکمل دین نافذ کیا، آج تک نافذ ہے، قیامت تک برائے دلیل نافذ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے ہوئے ہے تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا اور غالب کیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام غالب تب ہوگا جب اس کو نافذ کیا جائے گا اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ اس وقت کافر جو ہے سارے کا سارا کفر مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور کا مسلط ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس کو غالب کر کے بیٹھے ہیں مسلمان منافقین کے ذریعے۔ جب کلمہ پڑھنے والوں کے ملک جتنے بھی ہیں یہ دیکھ لیں
کہ زبان سے جو ہے اسلام اور کلمہ اور جو ہے نافذ مسلط کر رکھا ہے کافروں کا فتنہ، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اور اس منافقت کی وجہ سے جو ہے یہ 72 فرقے جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے اکثریت ہے۔ اور قرآن نے 8ویں پارے کی پہلے رکوع میں آیت نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے اکثریت لوگوں کی اکثریت جو ہے اس کا کہنا مان لیا تو وہ اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں گے آپ کو۔ تو یہ 72 فرقے قرآن پاک کی روح سے جو ہے یہ دنیا کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا دین جو ہے قرآن پاک وہ بھی آسمانی اور اس کی تفسیر بھی آسمانی۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے فرقوں کے مولویوں کی تفسیروں کا حوالہ دے کر جو ہے حوالے دیے ہیں، تو آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ قرآن کی تفسیر جو ہے اللہ نے جو ہے لوگوں کے حوالے نہیں کی ہے کہ تم اس کی تفسیر لکھو اور لوگوں کو بتاؤ۔ اللہ نے اپنے نبی پر آسمانی جو ہے تفسیر بھی نازل کی ہے تاکہ ساری امت جو ہے وہ ایک رہے۔ اور فرقوں جو فرقے بنے ہیں وہ صرف جو ہے لوگوں کی تفسیروں سے بنے ہیں۔ اگر تمام لوگ جو ہے آسمانی تفسیر پر ایمان و یقین رکھتے جو قرآن اور اس کی تفسیر نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے تو یہ فرقے جو ہے کبھی نہ بنتے۔ یہ لوگوں اور فرقوں کی تفسیروں سے فرقے بنے ہیں، جو انہوں نے اپنے اپنے فرقے کے نظریات کے مطابق تفسیریں لکھی ہیں، یہ ان تفسیروں کی وجہ سے جو ہے یہ فرقے بنے ہیں۔ ورنہ قرآن تو ایک ہے، قرآن تو امت کو ایک کرنے والا ہے۔ اور یہ تفسیریں یہ فرقے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بالکل نہیں تھے، یہ بعد کی پیداوار ہیں اور جاہل لوگوں کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے تفسیریں لکھ کر، فتوے لکھ کر، من گھڑت روایتیں گھڑ کر امت کو جو ہے فتنوں میں مبتلا کیا ہے، فرقوں کے فتنے میں مبتلا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو وضاحت کرنی چاہیے تھی تاکہ امت کو پتہ چلے کہ خرابی کدھر ہے اور اچھائی کدھر ہے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جو ہے ان کی منزل کون سی ہے اور ان کے علاوہ ان کے الٹ لوگوں کی منزل جو ہے وہ کیا ہے، یہ آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کا ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے الوسیلہ ہیں، دعوت کے اعتبار سے ساری دنیا کو دعوت دینے والے ہیں، لیکن دعا اور نجات کے لیے نبی علیہ السلام صرف اور صرف اہل ایمان خالص ایمان کے لیے جو ہے وہ وسیلہ ہیں، الوسیلہ ہیں۔ دعا اور نجات کے ذریعے نبی علیہ السلام صرف اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ الوسیلہ ہیں۔ جو کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک الوسیلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے منافقت اختیار کی، اللہ کے خالص دین کو جو ہے دین میں جو ہے منافقت اختیار کی، شرک داخل کیا اور اس کے اندر جو ہے ملاوٹ کر دی، فرقوں کے من گھڑت جو ہے دینوں کی، کتابوں کی، جبکہ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، لوگوں آسمانی حقیقی حق کے ساتھ جو ہے زمینی جو ہے جھوٹ جو ہے اس کو شامل نہ کرو، اس کی ملاوٹ نہ کرو۔ تو آسمانی دین جو ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا وہ الحق ہے، اور جو لوگوں نے زمین پر جو ہے تیار کیے ہیں اسلام اور دین مذاہب وہ حقیقی باطل ہیں۔ الحق صرف آسمانی دین ہے، اللہ کا قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر، اور الباطل جو ہے وہ ان دونوں کے علاوہ سب کچھ ہے جو دنیا والوں نے ایجاد کیا ہے، جو دنیا والوں نے گھڑے ہیں فرقے، ان کے مذاہب، وہ جو ہے وہ الباطل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ تم ملاؤ حقیقی سچ کو حقیقی باطل جھوٹ کے ساتھ۔ تو یہ 72 فرقے جو ہیں
انہوں نے اپنے دین اسلام جو ہے مذاہب جو ہے وہ دنیا پر بنائے ہیں. ان کے مذاہب جو ہے وہ کسی پیغمبر پر نازل نہیں ہوئے. یہ انہوں نے دنیا میں گھڑے ہیں. یہ کسی پیغمبر کے پر وحی کے ذریعے نہیں اترے ہیں یہ جتنے ہی مذاہب ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے قرآن اور اس کی تفسیر جاری ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں نہ یہ 72 فرقے تھے، نہ ان کے من گھڑت دین اور اسلام اور مذاہب تھے. اور یہ مذہب سے جمع یہ قرآن و حدیث میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آسمانی دین الدین کے مقابلے میں المذاہب جو ہے وہ گھڑ لیا گیا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیا تکلیف تھی آپ نے جو ہے الدین کو چھوڑ کر الاسلام کو چھوڑ کر المذاہب جو ہے اس کو لفظ جو ہے اس کو استعمال کیا؟ کیوں استعمال کیا؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ صاف واضح ہے کہ یہ فرقوں کے مذاہب جو ہے آسمانی نہیں ہیں. یہ آسمانی دین کے الٹ ہیں، خلاف ہیں، صاف ظاہر ہے. اگر یہ آسمانی ہوتے تو الدین کے مقابلے میں الاسلام کے مقابلے میں المذاہب کی جو ہے جو جس کو جو بنایا گیا ہے گھڑا گیا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو صاف واضح ہے کہ المذاہب جو ہیں جو الدین الاسلام اور الدین جو ہے اس کے مخالف یہ گھڑے گئے. سورۃ جو ہے جو 30 پارے میں اس میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں حقیقی دین، الدین الف لام لگا ہے، الاسلام حقیقی اسلام ہے، الف لام لگا ہے. اللہ کے ہاں حقیقی دین، دین کے معنی ایمان اور اس پر عمل. حقیقی ایمان اور حقیقی عمل جو ہے وہ آسمانی ہے اور وہ اللہ کا قرآن ہے. جو اس پر حقیقی ایمان لائے گا اور ایمان کے بعد اس کے حکموں فیصلوں نصیحتوں پر حقیقی عمل خالص عمل کرے گا نیک نیتی سے خالص دل سے، وہ شخص جو ہے الدین اور الاسلام کا ماننے والا ہے. اور جو ہے فرقے بنائے گا وہ الدین الاسلام آسمانی جو ہے اس کا وہ جو ہے ماننے والا نہیں ہے. یہ فرقوں کے لیبل نام جو مذاہب ہیں وہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے آسمانی دین کے خلاف گڑے گئے ہیں. المذاہب جو ہے یہ لفظ نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو قرآن نے اور نبی علیہ السلام نے جو ہے محبت کا لفظ استعمال کیا اور فرقوں نے جو ہے عشق کا لفظ استعمال کر لیا. عشق نبی، عشق رسول، یہ عشق کا لفظ ہمارے اردو زبان میں جو ہے شاعروں نے اس کو استعمال کیا ہے اور یہ اس برے جو ہے مفہوم میں اس کو جو ہے استعمال کیا. جیسے حکیم مومن خان جو ہے وہ کہتے ہیں شاعر کہ عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. عشق کا لفظ جو ہے برے معنوں میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو اللہ کے قرآن کے الفاظ جو ہیں ان کے مقابلے میں الفاظ ایجاد کرنا، یہ جو ہے یہ مذاہب جو ہے یہ الدین الاسلام کے خلاف جو ہے اس بڑے گھڑے گئے ہیں اور یہ دلیل ہے کہ یہ آسمانی دین کے خلاف ہیں، الٹ ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو آپ کی بینائی لوٹ آئی. یہ برحق ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، سچ ہے، لیکن اس سے نتیجہ بھی تو آپ کو نکالنا چاہیے تھا نا کہ وسیلہ جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے کارگر ہے، مفید ہے. یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں
آگے جن کی آنکھوں پر ڈالا جاتا ہے وہ نبی یوسف علیہ السلام کرتا، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ تو حقیقی وسیلہ جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے، مفید ہے اہل ایمان کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں عبداللہ بن ابی فوت ہوا، آپ نے کرتا بھیجا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ نے کہا کہ آپ جو ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ فرمایا کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اے میرے حبیب اس منافق کی آپ 70 دفعہ بھی استغفار اس کے لیے کریں گے، میں نہیں اس کو معاف کروں گا۔ اب دیکھیں یہ منافق ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا بھی دیا اس کے بیٹے ایمان والے کو، اس کے باپ عبداللہ بن ابی کے لیے، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ مَن مَاتَ أَبَدًا، جو منافق مر جاتا ہے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں آپ پڑھائیں گے، اور نہ جو ہے اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے، نہ اس کے لیے استغفار کریں گے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے مشرک باپ کے لیے استغفار کرنے سے اللہ نے روک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے باپ ہیں، جد امجد ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ نے جو ہے مشرک باپ کی جو ہے کے لیے استغفار کرنے سے روک دیا، منع کر دیا۔ اتنا عظیم پیغمبر اپنے مشرک باپ کے لیے بھی الوسیلہ نہیں بن سکا۔ نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا ڈوبنے لگا ہے، سفارش کی، التجا کی، اللہ نے جھڑک کے رکھ دیا کیونکہ وہ کافر ہے۔ پیغمبر جو ہے اس کا الوسیلہ کافر کے لیے قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس طرح جو ہے نماز کا آپ نے ذکر کیا تو نبی علیہ السلام منافقین کی نماز سے جو ہے منع کر دیا، جبکہ اس کے الٹ جو ہے نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا ایمان والا تھا، خالص ایمان والا، جب وہ فوت ہوا تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے غائبانہ نماز اس کی ادا کی ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق کی نماز جنازہ سے اللہ نے منع کر دیا، نجاشی ایمان والا تھا، اس کی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ادا فرمائی۔ تو یہ فرق جو ہے یہ آپ کو جو ہے واضح کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے تو اعلان کیا کہ جو ہے ساری کائنات کے لیے نبی علیہ السلام جو ہے وسیلہ ہیں۔ ٹھیک ہے، دعوت کی میدان میں وسیلہ ہیں سب کے لیے، کوئی شک نہیں، لیکن اس دعوت کے نتیجے میں ساری مخلوق کے لیے آپ الوسیلہ رہی ہیں۔ جو ایمان لائے ان کے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہیں اللہ کے قرب کا، اور جو ایمان نہیں لائے، کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے آسمانی دین کی دشمنی نبھا رہے ہیں، ان کے لیے نبی علیہ السلام کا الوسیلہ نہیں ہے۔ وہ منافقتیں کر رہے ہیں، زبان سے اسلام کلمہ اور عمل جو ہے عملی طور پر جو ہے یہود و نصارہ کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، جس کا سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے بائیکاٹ کا حکم دیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کا بائیکاٹ کیا کہ کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ کیا یہ حقیقتیں نہیں ہیں؟ یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں بیان کی؟ یہ کرنی چاہیے تھی، یہ بہت بڑی جو ہے یہ جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ امت کو جو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے، 72 فرقوں نے اس طرح امت کو جکڑ رکھا ہے، اپنے من گھڑت جو ہے جھوٹے دینوں میں جو ہے مذاہب میں، کہ وہ بیچارے جو ہے ان کا سب دماغ ہی معاف ہو گیا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کریں کیا۔ اور پھر اوپر سے جو ہے قرآن پاک کے خلاف نفرت، کہ جو ہے قرآن پاک نہ پڑھنا ترجمے کے ساتھ تم جو ہے وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ سارے جھوٹ جو ہے ان کو ننگا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 26 میں، کہ یہ ظالم جو ہے لوگوں کو بھی قرآن جو ہے سمجھ کر نہیں پڑھنے دیں گے اور خود بھی اس سے دور رہیں گے۔ یہ اللہ سے جنگ ہے ان 72 فرقوں کی، یہ دشمنی ہے اللہ کے دین سے، یہ اللہ کی مخالفت ہے۔ اس سے بڑھ کر بدبختی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو جو ہے
سورہ رحمان سے پہلے والی جو ہے صورت، اس میں بار بار کہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو جو ہے تمہاری نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کون ہے جو اس اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ نے اس کو آسان قرار دیا۔ لیکن 72 فرقوں کے جو ہے یہ علماء مفتی جعلی جو ہیں، یہ سب کے سب جعلی ڈاکٹر اور جعلی حافظ سب کے سب جو ہے مخالفت کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کس قدر یہ بدبختی ہے کہ اللہ کہے کہ میرا قرآن آسان ہے تمہاری سمجھ کے لیے، اس کو اس سے نصیحت حاصل کرو، اور یہ کہیں کہ نہیں جی قرآن بڑا مشکل ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے 18 علوم کے بغیر، تم جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے، تم وہابی ہو جاؤ گے۔ یہ سارے کے سارے فتنے جو ہیں یہ 72 فرقوں کے جو ہے اسلام دشمنی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 72 فرقے اس میری امت کے جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ اور دیکھ لیں ان 72 فرقوں نے اسمبلیوں کے ذریعے، شیطانی جمہوریت کے الیکشن کے ذریعے، اسمبلیوں میں جہلوں، چوروں، ڈاکوؤں، جن کے پاس نہ آسمانی دین کا علم، نہ جو ہے شیطانی جمہوریت کے جو ہے 1973 جو ہے جو آئین کافروں نے تیار کیا اس کا علم بھی نہیں ہے، دونوں طرف سے جاہل، اور اسمبلیوں میں جناب بیٹھے ہوئے ہیں قانون سازی کے لیے۔ اور قانون سازی کس خلاف ہوتی ہے؟ ان جاہلوں کو کچھ پتہ نہیں، بس صرف اپنی جماعت کے لیے جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، اور قوم کو جو ہے یہ لوٹ رہے ہیں، قوم کو جو ہے کافروں کے قرضوں سے، سودی قرضوں سے مقروض بنا دیا پوری قوم کو، ان کو لوٹ لوٹ کر کنگال بنا دیا ان علماء اور جعلی مفتیوں اور دیگر اسمبلیوں والے چوروں، ڈاکوؤں، جرائم پیشہ لوگوں نے کنگال بنا کر دیا، لوٹ کر، اور قرضے میں جو ہے لے لے کر کافروں کے بینکوں سے سودی قرضے لے لے کر ان کو جو ہے مقروض کر دیا، جکڑ دیا ان بیچاروں کو، اور اللہ کی زمین پر کافروں کے فتنے کے ذریعے بے روزگاری، ناجائز کافرانہ ٹیکس۔ علماء، ڈاکٹر صاحب آپ اور علماء ذرا سمجھائیں اس قوم کو کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عوام پر ٹیکس لگایا تھا؟ آپ نے تو امیروں پر جو ہے ٹیکس لگایا تھا زکوٰۃ کی صورت میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ ہے، یہ جو اس قوم پر، مسلمان قوم پر جو ٹیکس لگا یہ حرام ہے، اور اس شیطانی جمہوریت کی خدمت کر کے، اس کو مسلط کر کے جو بھی کھا رہے ہیں یہ علماء اور مفتی، ڈاکٹر صاحب، حافظ، یہ سب حرام کھا رہے ہیں۔ یہ کافروں کا فتنہ مسلط کرنا حرام ہے، اور اس کی خدمت جو ہے وہ حرام ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے آپ؟ اس لیے کہ آپ خود جو ہے دلی طور پر جو ہے شیطانی جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ آپ نے الیکشن لڑا تھا لوٹ مار کے لیے، لیکن آپ کو موقع نہیں دیا گیا جی۔ تو یہ قوم کا جو حشر کیا ہے لوٹ لوٹ کر، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، یہ سب جو ہے بد دعائیں جو ہے آپ سب کے خلاف، 72 فرقوں کے خلاف جو ہے اللہ کے ہاں جمع ہو رہی ہیں۔ دیر ہے اندھیر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، پکڑ ہوگی۔ آپ سب کے جو 72 فرقوں والے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، آپ سب کی جو ہے پکڑ ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جنہوں نے علماء اور مفتی اور لیبل لگا رکھے ہیں، سب سے بڑے مجرم یہ ہیں۔ ان کو نبی علیہ السلام کی طرح اعلان کرنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اعلان آج تک نہیں کیا ہے کہ کافر لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے۔ آپ نے تو جو ہے اسلام کیا نافذ کرنا، آپ نے تو بائیکاٹ بھی نہیں کیا کفر کا، اس کو مسلط کر کے جو ہے شیطانی جمہوریت کے ذریعے کافروں کے فتنوں مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور آپ علامہ، ڈاکٹر، پتہ نہیں کیا کچھ بنے پھرتے ہیں۔ ذرا قرآن و سنت کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھ لیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ نے جو ہے اس امت مسلمہ پر جو ہے کفر مسلط کر رکھا ہے، آج تک بائیکاٹ نہیں کیا۔ جب سے یہ 1973 کا فتنہ جو ہے جعلی علماء اور مفتیوں نے اس کو پاس کر کے مسلط کیا پاکستان پر، کسی فرقے کے مولوی یا مفتی نے جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا، نہ اس کی مخالفت کی، بلکہ اس کو مسلط کیا، اس کی حمایت کی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو کیا اپنی علمیت دکھا رہے ہیں؟ آپ تو جو ہے
نہ آپ کو سورہ کافرون کا پتہ ہے، نہ سورہ فاتحہ کا پتہ ہے، جس میں آپ نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب کیا گیا، یہودی اور جو گمراہ ہوئے عیسائی، ہمیں ان کے راستے پر چلانے سے روکنا، بچا لینا، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلنے دینا۔ نماز میں ہم یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، علماء اور مفتی، اور باہر نکل کر شیطانی جمہوریت کو ووٹ دیتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کرتے ہیں۔ آپ کو سورۃ فاتحہ کا بھی نہیں پتہ کہ اس کے اندر جو ہے ہم کیا اقرار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے فرمان کا ہم مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلنا، اور ان کا راستہ شیطانی جمہوریت جو ہے، کافروں کا فتنہ جو ہے، اس پر ہم چل رہے ہیں، لوگوں کو چلا رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، ووٹ دلا رہے ہیں اس فتنے کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو جو ہے آپ اور آپ کے علماء اور مفتیوں کو تو نہ سورۃ فاتحہ کا پتہ ہے اس کے اندر کیا حکم ہے، اور نہ سورہ کافرون کا، نہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 39 کا، اور اپنا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 کا، نہ سورۃ بقرہ کی 193 کا کوئی علم ہے۔ تو آپ تو علماء اور مفتی جلد ہی ڈاکٹر حافظ بنے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتہ ہے کہ دنیا میں دو فرقے ہیں، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا فرقہ جو اولو العلم بھی ہیں، العلم آسمانی علم والے بھی ہیں، اور الامر بھی ہیں۔ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر جو ہے جس طرح نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کا دین نافذ کر کے غالب کیا، یہ اہل ایمان کا حق بنتا ہے۔ آپ کو تو اتنا نہیں پتہ کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے زبور کے اندر جو ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحین، عبادی الصالحون، کہ اس ہماری زمین کے وارث جو ہے وہ حقیقی نیک لوگ ہوں گے۔ حقیقی نیک لوگ جو ہے پیغمبر، نمبر 1 پیغمبر، نمبر 2 ان کے تربیت یافتہ صحابہ، اور اس کے بعد ایمان والے، یہ ہیں حقیقی نیک لوگ۔ ان کا حق بنتا ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر حکمرانی کا، اور حکمرانی جو ہے آپ جیسے جو ہے 72 فرقے جو ہے ان کے جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے وہ کر رہے ہیں کافروں کے فتنے کے ذریعے۔ تو یہ باتیں جو ہے آپ کو کھول کر بیان کرنی چاہیے تھیں، لیکن آپ حق کو چھپا گئے ہیں اور حق بیان نہیں کیا، اور حق نہ بیان کرنے والوں پر جو ہے دوسرا پارہ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے حق کو چھپا، یکتمون، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، یہ پوری آیت ہے کہ جو حق کو چھپا لیتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت اور ساری مخلوق کی جو ہے لعنت، سب کی لعنت ہے۔ اور وہ کون ہے؟ سارے اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے انسان ہیں، بندے ہیں، انسان۔ یہ اگلی آیت میں اس کی وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمام لعنت کرنے والے کون ہیں اللہ کے ساتھ۔ یعنی سب سے پہلے اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے جو حق کو چھپا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو تمام لعنت کرنے والے، وہ اگلی جو ہے آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ فرشتے ہیں اور تمام لوگ ہیں۔ تو اس لعنت سے بچنے کے لیے جو ہے فرقے چھوڑ دیں، یہ 72 فرقے چھوڑ دیں۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو جنتی فرقہ قرار دیا ہے، اپنے فرقے کو آج نبی علیہ السلام کے فرقے میں شامل ہو کر اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین نافذ کریں اور کافروں کے فتنے کو ختم کریں۔ یہ خوش نصیبی ہے، یہی کامیابی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھنا، پھر واضح ہے کہ آپ کافروں کے فتنے کے مسلط کی وجہ سے جو ہے وہ اولو الفتن ہیں، اولو الفتن ہیں، فتنہ مسلط کرنے والے ہیں، اولو الامر نہیں ہیں۔ اولو الامر جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے جو ہے جزیرۃ العرب کی سرزمین میں جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا تھا، آج تک نافذ ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ ہیں اولو العلم اور اولو الامر۔ یہ 72 فرقے ان کے علماء جو ہے یہ اولو الفتن ہیں، یہ فتنہ مسلط کرنے والے، فتنے مسلط کرنے والے جو ہے علماء اور مفتی اور ڈاکٹر اور حافظ سارے اکٹھے کیے ہوئے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو بیان کرنا چاہیے تھیں۔ تو میں درخواست کروں گا آخر میں ساری امت کے مسلمانوں سے کہ اپنے ملکوں میں جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو ختم کریں۔ نہیں ختم کر سکتے تو کم از کم بائیکاٹ ضرور دیں اس کو، کافروں کے فتنے کو اور فتنہ چلانے والے فتنوں کو ووٹ نہ دیں، اس کا بائیکاٹ کریں،
اس کو چھوڑ دیں، فتنوں کافروں کے فتنے کو، 72 فرقوں کے فتنے کو چھوڑ دیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنتی جو ہے فرقے میں شامل ہو جائیں. یہی ہے کامیابی کا ذریعہ، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. جب وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ حافظ. پروفیسر محمد انور اعوان، ہوشیار پوری. اللہ حافظ.